السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق توحید یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، یہاں سے ہم اس آپ کی اسلامیات کی کتاب میں آپ دیکھیں گے توحید چیپٹر جو ہے اس کا پہلا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، توحید سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس پر پختہ یقین رکھنا۔ توحید بچوں واحد لفظ ہے، واحد واحد کا مطلب ہے ایک، اور توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا، اس کو توحید کہتے ہیں، یعنی کسی کو ایک ماننا اس کو توحید کہتے ہیں۔ اللہ کو ہم ایک مانتے ہیں تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، تو ہم اس ایمان کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے یہ ایمان ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے توحید۔ تو یہ ایمان کا سب سے پہلا حصہ ہے توحید۔ تو اللہ کو ایک ماننا، اس پر پختہ یقین رکھنا۔ پختہ کا مطلب ہے بچوں مضبوط، پکا، پکا یقین رکھنا، مضبوط یقین رکھنا، اور زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ اقرار کرنا یعنی اس زبان سے بھی یہ بات کہنا، اپنی زبان سے الفاظ بولنا، کہنا، اقرار کرنا۔ توحید ایمان کا پہلا رکن ہے، یعنی پہلا حصہ ہے۔ رکن ایک حصہ، رکن کہتے ہیں کسی بھی چیز کا کوئی ایک حصہ، پارٹ، جس کو کہتے ہیں نا پارٹ۔ تو یہ توحید جو ہے یہ ایمان کا پہلا رکن ہے۔ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اس کے ساتھ کوئی شامل نہیں ہے۔ اللہ اکیلا ہے، واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شامل نہیں ہے، اور اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق یعنی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ لائق کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا، کوئی قابل، ٹھیک ہے؟ تو کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں اللہ کے سوا۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے اللہ ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مطلب ہے چاند، سورج، زمین، آسمان، تمام مخلوقات، جن، فرشتے، چرند، پرند، انسان، جانور، سب کچھ جو ہے وہ کائنات میں شامل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ خالق کا مطلب ہوتا ہے بچوں پیدا کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ پیدا کیا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ہی ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے، کھانے پینے کے لیے چیزیں دیتا ہے۔ زمین کے اندر سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، رزق اسے، وہ انسان کے کھانے پینے کے لیے جو چیزیں، پھل، فروٹ، اور اس طرح اور اناج، سبزیاں، طرح طرح کی کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیے ہیں، اس کو رزق کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ نمبر 4، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ محتاج کا مطلب ہوتا ہے بچوں یعنی ضرورت مند، یعنی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ تو یہ زندگی، اور یہ زندگی کے اندر جتنی بھی یہ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سب کچھ، اور یہ ہم جو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو اگر اللہ چاہے تو یہ سب کچھ ختم کر سکتا ہے، اس لیے یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کا ضرورت مند نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ نمبر 5، اس نے ہی زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، فرشتے، انسان، حیوان اور جن پیدا کیے ہیں۔ یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی
یہ زمین، یہ آسمان، سورج، چاند، ستارے، فرشتے، انسان، حیوان، جن، یہ سب کچھ، یہ سارا جہان، یہ ساری کائنات اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ نمبر 6، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے۔ کبھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کب سے تھا، وہ کب بنا، اللہ تعالیٰ کو کب بنایا گیا، کب وہ بنے، یہ نہیں کہہ سکتے ہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے۔ اور کب تک رہے گا یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ پیارے بچوں، آپ سبق کے اس حصے کو اچھی طرح سے یہاں تک یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ کو دیے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔